لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دے محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی چوتھی اور امام حسین علیہ السلام کا یہ کارواں آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں امام کے مقصد کو پہچان سکیں اور اس پر گامزن ہو سکیں، کیونکہ یہ داستان 61 ہجری میں آ کے ختم نہیں، بلکہ اصل سفر کربلا ہی سے شروع ہوتا ہے. اور آج اس دور کے اندر کہ جہاں ہم رہتے ہیں، ماڈرن دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، دنیا مختلف زاویوں سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج بھی امام کا غم تازہ ہی ہے. انسانیت جتنی بھی ترقی کر لے، مگر اسے اپنی باطنی اور حقیقی کامیابی کے لیے امام حسین کے کاروان میں شامل ہونا پڑے گا. کوئی اور مکتب یا آئیڈیالوجی یا اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو راہ نجات دے سکے. وہ اگر ہے تو صرف امام حسین کا مکتب ہے. اسی سلسلے میں خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم آپس میں جمع ہوں اور ان دنوں میں ہم امام کے مقصد پہ گفتگو کریں. دنیا میں جیسے میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا کہ امام کی معرفت نہیں ہوگی، امام تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور امام کی معرفت کیسے ہو؟ کہ جو امام نے فرمایا ہے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل لے کر آئیں، عملی لے کر آئیں. آپ لاکھ بولتے رہیں کہ میں فلانے شخص کا ماننے والا ہوں، مگر جب تک آپ کا عمل یہ نہ بتائے کہ آپ اس کو مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ہزاروں نعرے لگاتے رہیں، لیکن آپ کا کردار علی کے نعروں جیسا نہ ہو تو آپ پھر ویسے نہیں ہو سکتے. ماننے والے امام کے بہت تھے، بہت مانتے بھی تھے، امام کے ساتھ بھی تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام اپنے خطبوں میں خون کے آنسو روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یعنی دل ان کا رنجیدہ ہے. کیوں رنجیدہ ہے؟ کیونکہ امام کو مان رہے ہیں مگر امام کی نہیں مانی جا رہی ہے. اور یہی معاملہ اور یہی ماجرا سید الشہداء کے ساتھ. لوگوں نے امام کو دعوت دی اور بہت لوگوں نے دعوت دی، لیکن کتنے امام کی دعوت پر امام تک پہنچے؟ 12,000 سے 18,000 کوفہ والوں کے خط ہیں، اور کتنوں کو امام نے خط لکھا اور کتنے امام کے پاس آئے.
بس یہی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ جس طرح امام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اسی پیٹرن پر سسٹم چل رہا ہے، یہی پیٹرن ہے۔ وقت کا امام بھی اسی اسٹریٹجی پر، اسی طریقے سے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم خط لکھ رہے ہیں امام کو، ہمارا خط کیا ہے؟ عریضے لکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ جل عزت کرتے ہیں کہ مولا آ جائیے۔ بہترین دعا بھی یہی ہونی چاہیے انسان کی کہ امام آپ آئیں، اور ادھر سے امام کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو مجھے بلا رہا ہے اس کے کریکٹرسٹکس ایسے ہونے چاہیے، اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار ایسا ہو، اس کی عبادتیں ایسی ہوں، اس کا بزنس ایسا ہو، اس کی سوچیں ایسی ہوں، اس کا معاشرہ ویسا ہو۔ مطلب آپ اکیلے تو امام کو نہیں بلائیں گے، آپ کم از کم تو آپ اپنے گھر میں تو امام کو دعوت دیں گے۔ جب آپ اپنے گھر میں امام کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو گھر کیسا ہو؟ گھر ویسا ہو کہ جس میں امام تشریف لائیں۔ ورنہ استاد دانش مند کا جو انہوں نے واقعہ پڑھا، اور بہت ہم بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کہ ایک جوان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور کیمرے میں، جو گھر کا کیمرہ ہوتا ہے دروازے کا، ڈور بیل جسے کہتے ہیں، اس میں اس کو دیکھتا ہے کہ کسی نے بیل بجائی ہے، دیکھتا ہے تو تصویر آ رہی ہے، تو ایک دم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کون؟ کہا میں امام ہوں۔ کہا مولا؟ کہا میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا 1 منٹ مجھے 5 منٹ دیجیے گا تاکہ میں وہ جلدی اپنے گھر کو صحیح کرنے لگا کہ مولا آئے۔ دیر ہو گئی، جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور امام خدا کی بارگاہ میں شکوہ عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، کسی نے 5 منٹ کہا، کسی نے 3 منٹ کہا، یہ لوگ میرے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی اسٹریٹجی کربلا سے یہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ کربلا 61 ہجری میں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کربلا صرف کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ہو گیا، ہم جمع ہوں، گفتگو کریں اور گھر چلے جائیں۔ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا امام حسین کا۔ امام حسین کا مقصد تھا بیدار رہو، بیدار، ہر زمانے کے یزید کو پہچانو تو صحیح، کم از کم پہچانو تو صحیح۔ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے جو امام نے چاہا ہے، وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں، لیکن پہچان تو رکھو۔ آپ مجلس حسین میں آئیں اور وقت یزید کو پہچانے بھی نہیں۔ مثلا ہم ہر روز ہی گفتگو کر رہے ہیں فلسطین پہ، غزہ پہ، سچویشن پہ۔ کم از کم میں نے پہلے بھی کچھ جگہوں پہ عرض کیا کہ مثلا ان ایام میں اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ ریفلیکٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ مطلب آپ دنیا میں کیمرے لگائی ہوئی ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، بچے ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ماحول ایسا تو ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ آج کے یزید کو پہچان چکے ہیں۔ کوئی فضا تو ایسی کریٹ ہو، کچھ بینر لگے ہوئے ہوں، جو پروڈکٹ استعمال کرنی ہے ان کی تصویریں لگی ہوں، جو پروڈکٹ استعمال نہیں، کم از کم ہر کسی کو تو نہیں پتا۔ آپ کچھ ماحول بنائیں، کچھ تصویریں، کچھ انفارمیشن مسجد امام بارگاہوں میں پتہ چلے کہ ہم جس حسین کی مجلس میں آئے ہیں یہ ہر زمانے کے ظالم کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن ہم آئیں اور چلے جائیں تو پھر وقت کا امام ہماری طرف کس نگاہ سے دیکھے گا؟ جو یہ کہے کہ یہ تو ابھی ہل نہیں رہے، ان کے لب کھل نہیں رہے، یہ کچھ کر نہیں رہے، میں خدا نہ خواستہ میرے ساتھ تو وہ نہیں کریں گے کہ جو امام کو کربلا میں بلا کے کیا۔ سوالیہ نشان ہے اذان موت۔ تو ان کوالٹیز کو، ان خصوصیتوں کو کہ جو بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کو اپنے اندر ایجاد کرے۔ عقل کی گفتگو کی، آزادی کی گفتگو کی، مدارہ کی گفتگو کی، بہرحال یہ ضروری ہے۔ کل میں نے بہرحال بیان کیا کہ انسان کا اخلاق اور کردار، حسن خلق، جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں 5 چیزیں، جس میں حیا بھی ہے، اس میں حسن خلق بھی ہے۔ تو کل جب میں نے بیان کیا کہ بھائی مطلب گھر میں ہمیں اچھا ہونا چاہیے، تو بہت سارے ہمارے دوستوں کی فون آ گئے کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارے لیے تو بات کر لی، خواتین کے بارے میں بھی تو بات کریں۔
خواتین کو بھی تو اچھا ہونا چاہیے. ہمیں ہر کوئی سنا رہا ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب نے کہا مرد کو گھر میں اچھا ہونا چاہیے. تو یہ سب کے لیے, یہ ایک کے لیے نہیں ہے. مطلب سب ایک ایسا گھرانہ بنائیں گے جس میں امام آئیں گے, سب کو کردار ادا کرنا ہے. کربلا کا جو کاروان ہے اس میں کوئی ایک شخص نہیں ہے. امام جب کاروان تیار کر رہے ہیں تو ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بچہ بھی ہے, بوڑھا بھی ہے, بزرگ بھی ہے, جوان بھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کو پورے گھر کی ضرورت ہے. آپ اکیلے امام تک نہیں پہنچ سکتے, اور وہ ساری شرائط کہ انسان کے اندر وجود رکھتی ہوں. عقل بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ آگے پیچھے لائن سے کنیکٹڈ ہوگی. عاقل ہونا یعنی انٹلیکچوئل ہونا, یہ بہت امپورٹنٹ. عقل درک کرتی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, عقل ہے جو چیزوں کو اینالائز کرتی ہے, عقل ہے جو چیزوں کو دیکھتی ہے. عقل جو ہے وہ ایک فارم ہے انسان کی. گفتگو میری بہت زیادہ اس پہ نہیں ہے کیونکہ میں کہیں اور ڈفرینٹ انداز سے اسی پہ ایک موضوع پہ پوری گفتگو کر رہا ہوں. لیکن عبادت جو میں نے آپ کی خدمت کیا کہ صرف جذبات سے عبادت نہیں کی جا سکتی, صرف جذبات سے نہیں کی جا سکتی. ایک شخص بولے بس مجھے نمازیں پڑھنی ہے, عبادتیں پڑھنی ہے, مجھے اور کوئی کام نہیں کرنا, کوئی بھی عقل یہ نہیں کہے گی بھائی ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہو. نہ اسلام کہے گا لیکن نہیں مجھے تو بس مسجد میں بیٹھنا ہے, بس مسجد میں بیٹھا رہوں میں, بس مجھے تو عبادت. ایسی عبادت کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. آپ صدر اسلام کے اندر دیکھیں, اسی طرح کچھ عرصے کے بعد رسول کے ایک شخص تھا جو ہر وقت مسجد میں تھا. گھر والوں نے شکوہ کیا وہاں پہ کہ یہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے, جب دیکھو سجدے میں رہتا ہے, جب دیکھو استغفار کر رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے. تو زندگی ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا گھر, آپ کے کام جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں. وہ اتنی عبادت کرتا تھا, گھر والوں کے لیے نہ کوئی نان, نہ نفقہ, نہ کچھ. تو ایک بزرگ وہاں تھے, تو انہوں نے اسلام کی سٹارٹ میں شروع میں جب اسلام مدینہ میں تھا تو اس کا ایک واقعہ بیان کیا. کہا کہ اس زمانے میں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی علی محمد وآلہ, کہا رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے, ظہر یا عصر, ظہر کی نماز تھی, دوپہر کی نماز تھی. سورج آہستہ آہستہ اپنی موومنٹ تبدیل کرتا ہے. جو نماز پڑھائی تو وہ کچھ دیر میں سورج, اس زمانے میں خواتین بھی مسجد جاتی تھی جو صدر اسلام میں تھی, تو کسی کا چھوٹا سا بچہ تھا وہ بھی ساتھ لے گئی. اب وہ چھوٹا سا بچہ مصلی پر ہے, سورج کی جیسی دوسری رکعت جب میں روشنی پڑی, بچہ رونا شروع ہو گیا, گریہ کرنا شروع ہو گیا. رسول خدا نے نماز کو کم کیا, یعنی نماز کو کم کر دیا. کس لیے؟ بچے کی وجہ سے. اچھا رسول کم کر سکتے ہیں, ہم لوگ کم نہیں کر سکتے, یہ خیال رکھیے گا. میں نے بولا آپ 4 رکعت کی بجائے آپ نے بولا 2 رکعت پڑھ لی, جلدی ہو رہی ہے, ایسا نہیں. رسول کر سکتے ہیں, شریعت پاسدار وہی ہے, شریعت وہی انہی کی ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا اس واقعے کے بعد, خدا ہمارے اس دوست کی مغفرت فرمائے, اس کے انتقال ہو گیا, الہی آمین تو بول دیں. تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے, مطلب رسول خدا نے مطلب 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ دی. تو میں نے کہا بھائی یہ 4 رکعت سکھائی کس نے تھی؟ رسول نے سکھائی ہے, وہ رسول کی مرضی 2 رکعت پڑھ دی. تو وہ بچہ, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس بچے کی گریے کی وجہ سے رسول نے نماز کو کم کر دیا. تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے وہ بچہ میں تھا مدینہ میں. یعنی رسول اتنا فیملی کو, کاموں کو, بچوں کو امپورٹنٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ ہر وقت مصلی پہ جا کے بیٹھے رہیں, بچوں کو بھگا دیں, تو ایسی تو تہجد بھی قبول نہیں ہے. امام خمینی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے, گھر چھوٹا سا تھا, 2 کمرے کا گھر, اگر پانی کھولیں گے تو آواز آئے گی گھر والوں کو. ٹاول تولیہ رکھ کے کہ پانی گرے آواز نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز خدا کے لیے ہے, نہ دکھانے کے لیے ہے. ہمارے یہاں کو اٹھ رہا ہو دوست ووست ہوں تو ٹانگیں مارتے ہوئے اٹھتے ہیں, اٹھو اٹھو, میں تو فجر پڑھ رہا ہوں, تم نے فجر نہیں پڑھی ابھی تک. ہاں ایسا نہیں, ہاں تذکر ضرور دے. تو عزیزان محترم, خود دین جو ہے وہ اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو
سب کو لے کے جانا ہے. اور عقل جذبات نہیں چاہیے. مطلب میں ساری رات ماتم کر رہا ہوں, ساری رات میں نے نوحے کھولے ہوئے محلے میں, وہ بھی ہونے دو بھائی, کیا ہو گیا؟ اپارٹمنٹ میں سبیل لگی ہوئی ہے, اہل سنت بھی رہ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں, روڈ پہ اتنا اونچا, بس یا حسین یا حسین, کوئی روکے کیا ہو گیا؟ محرم ہے مولانا صاحب, سب کو بتانا ہے امام حسین کیا ہے. یہ جذبات ہیں, عقل نہیں ہے یہ. ایک ٹائم میں آپ چلائیں نوحے, رات کو 3 بجے کوئی بھی نہیں ہے, سب نہیں, آپ اونچی آواز میں نوحے چلا رہے ہیں. کیا عقل اس بات کی اجازت دے گی آپ کو؟ نہیں دے گی. بہت ساری چیزیں بغیر عقل کے ہوں ایکسیپٹ نہیں ہے. پھر وہی بار بار کہوں گا, جذبات امپورٹنٹ ہیں. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ جذبات نہیں, جذبات ضروری ہیں. جذبہ ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ اتنی گرمی میں کون بیٹھتا ہے؟ یہ جذبہ عشق ہے جو امام حسین سے ہے ہمیں, اور یہی ہمیں لے کے چل رہا ہے آگے کی طرف. لیکن عقل ضروری ہے. ایک ملائکہ کا گزر ہوا, اور یہ حدیث جو ہے اصول کافی میں ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. امام نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ایک ملائکہ کا ایک جزیرے سے, جزیرہ یعنی آئلینڈ سرسبز سے گزر ہوا, تو دیکھا کہ ایک عابد عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. تو بڑا وہ ملائکہ کو ہوا کہ پروردگار, اتنی عبادت, اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. تو خدا نے اس عابد کی عبادت کا ثواب دکھایا. تو ملائکہ نے کہا یہ تو بڑا تھوڑا سا ہے. تو پھر خدا نے کہا جاؤ, چلے جاؤ اس کے پاس, تو پتہ چل جائے گا تمہیں. تو وہ ملائکہ انسان بن کے اس کے پاس آیا, کہا کہ مجھے بھی عبادت کرنی. عبادت کی. دوسرے دن بیدار ہوا, کہا کہ آپ اتنی ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں, اتنا بہترین جگہ آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے, تو کیا کوئی کمی ہے؟ تو عابد نے پتہ کیا کہا, ہاں یہ سب تو ہے, لیکن کاش خدا ایک گدھے کو بھیج دیتا, تو اتنی جو ہریالہ سبزی ہے کم از کم وہ کھاتا تو صحیح. تو پھر خدا نے ملائکہ کو کہا دیکھا, اور یہ حدیث ہے, حدیث کا ہے, عبادت کا ثواب عقل کی وجہ سے ہے. عابد تھا, عبادتیں کر رہا تھا, مگر عقل, تو جتنی آپ کی عقل ہوگی اتنی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. اب آپ بغیر عقل کے ٹکرے مارتے رہیں, کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہر عبادت میں, عزاداری عبادت ہے, ماتم عبادت ہے, جلوس عبادت ہے, مجلس عبادت ہے, یہ سب عبادت ہے. یہ جو چیز خدا کی طرف لے کے جائے وہ سب عبادت ہے, وہ سب بندگی کا حصہ ہے. رزق حلال عبادت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی وجہ سے احترام کرنا عبادت ہے, سب عبادت میں شمار ہوتا ہے. کس کے لیے؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف لے کے جا رہی. جو چیز خدا کی طرف لے کے جائے وہ بندگی کا حصہ ہے. تو یہاں عقل بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے سسٹم کو اسی حساب سے چلائے. آج کے حصے میں جو اسی ایک حدیث سے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ امام نے جو کوالٹیز بیان کی ہیں اس میں سے ایک کوالٹی ہے کہ جو امام اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ اسے صبوراً, یعنی اسے صابر ہونا چاہیے, صبر اس کے اندر ہونا چاہیے. اب یہ صبر جو ہے وہ اس کی بھی کئی ٹائپس ہیں جو آپ ماشاءاللہ مجلس سے سننے والے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن بہرحال تکرار ریپیٹ کے لیے. اور میں بہرحال تشکر کروں گا مولانا اطہر رضوی صاحب جو رضویہ یعنی اصل رضویہ جو ہے ایکچوئل وہاں پر مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. تو بہرحال آج ہماری گزارش پہ یہاں تشریف لائے. میں نے کہا یہ نیو رضویہ ہے, وہ اولڈ رضویہ ہے تو رضویہ بہرحال, اور آپ بھی رضوی ہیں. تو بہرحال آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان محترم, صبر جو ہے وہ اس کی 3 ٹائپس. ایک صبر اسے کہتے ہیں کہ جو انسان مشکل پہ صبر کرتا ہے, مصیبت پہ صبر کرتا ہے. پریشانی آ گئی, مشکل آ گئی, آپ نے صبر کیا. دوسری ٹائپ, انسان جو ہے وہ عبادت پہ
صبر کرتا ہے. یعنی عبادت پہ کیسا صبر؟ رات کو نیند آ رہی، شدید تھکے ہوئے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، صبح فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یعنی صبر چاہیے نا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، صبر. تیسرا صبر گناہوں سے صبر ہے. گناہ آپ کے سامنے آمادہ ہے، گناہ آپ کے سامنے ریڈی ہے، اب آپ کو صبر کرنا ہے. یہ کوالٹی جو کہ امام فرماتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم جس دور کے اندر ہیں اور ہماری زندگی کے ہر حصے میں یہ صبر کی ریکوائرمنٹ ہے. بے صبرہ آدمی خدا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن جیسے کوئی پریشانی آتی ہے بے صبرے ہم ہی ہوتے ہیں. جیسی کوئی مشکل ہوتی ہے زندگی میں، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی شروع ہو گئی. ذرا سا کوئی واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، پریشانی شروع ہو گئی. گناہ آج کل کے ماشاءاللہ سب جوان ہیں یہاں پر انشاءاللہ کہ یہ سب گناہوں سے دور ہیں. میں بہرحال دنیا آن لائن بھی دیکھ رہی ہے، ان کے لیے بھی پیغام کہ گناہ آج بہت آمادہ ہے، بہت ریڈی ہے. آپ کو محنت نہیں کرنی گناہ کے لیے، جستجو نہیں کرنی، گناہ خود آپ تک پہنچا ہوا ہے. آج آپ کے موبائل میں، آپ کے ٹیبلٹ میں، آپ کے لیے ہر چیز خود پہنچی. اصل آپ کو جستجو کرنی نہیں ہے، آپ کو گوگل کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ویسے ہی سب کچھ ریڈی ہے. صبر کرنا. پروردگار تیری خاطر چھوڑا. رجب علی خیاط کا واقعہ شب جمعہ بھی ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. رجب علی خیاط کا واقعہ بہرحال وہ جمعرات بھی ہے، اس وجہ سے بھی اس موضوع کو بھی آج شامل کرنا ہے کہ رجب علی خیاط ٹیلر تھے. ٹیلر کس مقام پہ پہنچ گئے کہ شب جمعہ ہے، ارواحوں کا ذکر ضروری ہے. کہ ایک قبرستان میں کسی کے دفنانے کے لیے گئے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، تو ایک شخص ان کے ساتھ تھا، اس کی والدہ کی قبر اس قبرستان میں تھی، اور اس نے سوچا کہ میں اکیلا جاؤں گا تو بہت عجیب سا لگے گا، تو اس نے بغیر اپنی والدہ کی قبر کے باہر آ گیا. جیسے ہی قبرستان کے دروازے پر پہنچے تو رجب علی خیاط نے اسے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر کے واپس چلا گیا. شب جمعہ ہے بریکٹ میں، ارواحیں ہمارے مرومین کی، ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. آج میرے بیٹے نے، آج میری بیٹی نے، آج میرے بھائی نے، آج میرے ہمسائے نے، میرے دوست نے میرے لیے کیا بھیجا. آج شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک وہ اپنے چاہنے والوں کے گھروں کی طرف انتظار کرتی ہیں، اور جب واپس جاتی ہیں اور دیکھتی ہوں کہ ان کی اولاد نے کچھ نہیں بھیجا تو ان کا اس عالم میں ان کی روح بہت شرمندہ ہوتی ہے. تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ابھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر ایک درود اپنے تمام مرومین، میرے مرومین کی سلامتی کے لیے، روح کی سلامتی، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. یہ درود ایک نور کی صورت میں ان کی قبر میں چلا گیا ہوگا، اور سب اتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہمارے اولاد نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں فرش عزا سے کچھ بھیجا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اب رجب علی خیاط اس مقام پر، اس لیول پہ پہنچے ہوئے. کیسے پہنچ گئے؟ ٹیلر تھے، گھر میں کوئی گھر میں تھا نہیں، کوئی خاتون. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، گناہ ہے. انہوں نے کہا اچھا میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں. دروازہ بند کرنے کے بجائے انہوں نے خدا سے سودا کیا، پروردگار کوئی نہیں دیکھ رہا مگر تو دیکھ رہا ہے، میں دروازہ بند کرنے کے بجائے کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کرے گا. بس انہوں نے دروازہ کھولا، اللہ نے عالم غیب کو ان کے اوپر کھول دیا. یہاں تک کہ جب نجف میں مولا امیر کے حرم جاتے تھے، جب سلام کرتے تھے تو امام کا جواب آتا تھا. گناہ پر صبر کرنا. ایک تو یہ لیول ہے نا، گناہ ہے آپ صبر کر رہے ہیں. ایک وہ لیول آتا ہے کہ جب انسان کو گناہ کی حقیقت نظر آتی ہے
گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ایلیویٹ کریں گے، پہلی سٹیج تو یہی ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، گناہ سے بھی روکنا ہے، مشکل پہ جتنا آپ صبر کرتے جائیں گے لیول بڑھتا چلا جائے گا، لیول بڑھتا. خدا حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں، امتحان ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے. اب کوئی مومن یہ کہے کہ میری زندگی میں مشکل نہ آئے، کوئی مومن یہ کہے کہ میری زندگی میں پریشانی نہ آئے، مومن نہیں ہے. روایت ہے 40 دن تک اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے. کیوں؟ کہیں خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ تو نہیں دیا. مومن مشکلات سے بالکل نہیں گھبراتا، اصل گھبرانا نہیں ہے. مومن کا کام مشکلات کو چیرتے ہوئے نکل کے جانا ہے. مومن ہوتا ہی ایسے ہی ہے. مومن اصل مومن کے لیے اصل دنیا مانے نہیں رکھتی. دنیا کی چیزیں اس کے لیے پریشانی ہے، امتحان ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، وہ دنیا ہے، ہوگا. کہاں ہوگا آپ کا حادثہ؟ کہاں ہوگا؟ قبر میں ہوگا؟ قبر میں تو کوئی حادثہ نہیں ہے. عالم حشر میں ہوگا؟ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہیں ہوگا. چیک کہاں کیے جائیں گے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ دیکھوں کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے. یہی ہوگا. تو مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر امتحان ہے یا اس کے اوپر مصیبت ہے. امتحان ہوگا، مشکلات بھی آئیں گی، ان امتحان سے گزرنا ہے. جتنے اولیاء خدا ہیں وہ مشکلات کے اوپر قدم رکھ کر اگلے لیول پہ جاتے ہیں. ایک چیز چھینی، اس کو دیکھو اس کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اقبال کا شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جو تمہارے لیے مشکل ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے. اگر مشکل آئے شکر کا سجدہ کرے، پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے اس قابل سمجھا. اگر مشکل نہ ہو میرے اور آپ کے اوپر، مطلب میں اپنی بات کروں گا، میں کمزور آدمی ہوں، اگر میں مصیبت میں مشکل میں نہیں پھنسوں تو میں تو گڑ گڑاؤں گا ہی نہیں اپنی زندگی میں تو اس کی بارگاہ میں جا کے روؤں گا ہی نہیں. میرے اندر یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہو، پروردگار مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ نعمت ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو فقر ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے انسان کے لیے. اگر اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو یہ تو غرور و تکبر کرے گا. تو شکر کریں کہ انسان اس مشکل کے اندر. اس لیے تو امام نے فرمایا کہ صابر ہونا ہمارے چاہنے والوں کی خاص خصوصیت ہے. مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اب آپ نکلے، اب آپ کو اس سے باہر آنا ہے. مشکل آئے گی، علی کے ماننے والے ہیں، مشکل آئے گی، پریشانی، مارے جائیں گے، مارے جائیں، کاٹے جاؤ گے، کاٹے جاؤ، دھمکی دیتے رہو، راستہ روکو گے، روکتے رہو. ہم تو پانی کی طرح ہیں، ادھر سے روکو گے کہیں اور سے نکل جائیں گے. وہ مشکل سے مت گھبرائیں، پریشانی سے مت گھبرائیں. کربلا میں تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سے. ظاہری طور پر دیکھیں، اگر اس زمانے کے مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھیں، دشمن کے لشکر کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے لوگ تھے؟ تھوڑے سے لوگ تھے. کوئی پریشان ہوا؟ یا علی، کوئی پریشان ہوا؟ کسی نے، کسی مقتل نے، کسی تاریخ دان نے، ہسٹورین نے نہیں لکھا کہ کسی نے یہ بات کہی ہو کہ بڑی مشکل آ گئی ہے. کسی نے نہیں کہا. پورا گھر لٹ گیا. کہیں پر بھی علی کی بیٹی نے یہی نہیں کہا کہ پروردگار یہ ہم پر کیسی مصیبت آئی، کہے گا، بلکہ کہا تقبل منا، خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے. کربلا یہ ہے، کربلا پریشانی مشکل نہیں ہے. کربلا تو تیاری کا نام ہے. تیار ہو. ساری زندگی مجلس سنی، بچوں نے مجلس سنی، ہم نے کیوں سنی؟ تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ 6 مہینے کے بچے نے بھی قربانی دی ہے.
تاکہ یہ بچے کو پتا ہو کہ 13 سال کا بچہ بھی قربانی دینے کے لیے ہے. یہ تیاری ہے. اگر اس تیاری سے بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ الجل مت کہیں، کیونکہ جب وہ امام آئیں گے تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر کوئی جوان ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی 13 سال کا بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو. امام اللہ کرے کہ امام جلد سے جلد آئیں. کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. آپ آج رات دعا مانگے کہ کل امام کا ظہور ہو جائے. جانے محترم، یہ سارے عالم، یار اس پورے عالم کی مشکلات کا حل ظہور امام میں ہے. کوئی سسٹم دنیا کا، کل توفیق ملے گی تو امام پر اور گفتگو کریں گے، کوئی سسٹم دنیا کا انسانیت کو نجات نہیں دے سکتا سوائے نظام الہی کے. اللہم صلی علی محمد. خوب مشکل اذان محترم، خدا سلامت رکھے آپ سب کو. اب یہ مشکلات سے گزر کر آج قوم یہاں پہنچی پوری دنیا میں. یہی نجات دے سکتی. فلسطین، غزہ کے لوگ جس مشکلات سے گزر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہو تو بتائیے گا. کسی نے شکوہ کیا ہو خدا کی بارگاہ میں؟ ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے، شہید ہو گئے، بے گھر ہو گئے، تباہ ہو گیا سب. کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں کہا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کریں، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کریں، کام بھی کریں کہ ہم اپنے امام تک پہنچ سکیں. عبادت میں صبر انسان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے. جوان ہے نا، جوانی میں نیند بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جوانی میں نیند بہت آتی ہے، لیکن اگر یہی جوان اپنی نیند کو چھوڑ کر رات کو سحر میں کھڑا ہو فجر سے پہلے، حدیث قدسی ہے، پروردگار ملائکہ سے فرماتا ہے کہ جب یہ نیند میں کھڑا ہے اور نیند میں اس کی تھوڑی اس کے سینے میں ٹکرا رہی ہے تو خدا کہتا ہے ملائکہ سے کہ گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا اور جو یہ چاہتا ہے میں نے اسے عطا کر دیا. صبر. کتنی دیر لگتی ہے تہجد کی نماز میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ فجر تو ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہی ہیں، تو فجر سے تھوڑی دیر پہلے اگر انسان اپنی باطن کی پرواز کے لیے عبادت کر لے، 2 رکعت پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھیں. صبر، اور یہ صبر آپ کی زندگی کو کامیابی دے گا. اذان موت وہ یہی صبر ہے. ایک جوان کا واقعہ کہ وہ بچپن میں اچھا تھا، مرثیے نوحے پڑھنا وغیرہ، آہستہ آہستہ ماحول خراب کر دیتا ہے، انسان اٹھتا بیٹھتا ہے. آہستہ آہستہ ایسی جگہوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا جو خراب کمپنی تھی، نشے کرنے لگ گیا. نشے کرتے کرتے ایسے مقام پہ چلا گیا کہ گھر والوں نے اسے دھتکار دیا. ماں باپ مذہبی تھے، ماں اسے گھر میں نہیں آنے دیتی تھی، چیزوں کو ہاتھ نہیں، کہ نجس ہو تم شراب پیتے ہو، نجس ہو. معاشرے میں بدنامی، ہر جگہ بدنامی. ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ رات کو گھر دیر سے آیا، ماں سجدے میں رو رہی ہے، رو رہی ہے. ماں باپ ہے نا، جو جوان ہے نا انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ان کے ماں باپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اندازہ نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا جلدی گھر آؤ، کیوں پریشانی ہے؟ جب آپ باپ بنیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا جوان بیٹے کی پریشانی کیا ہوتی. ہم بھی جب جوان تھے ہم بھی کیئرلیس تھے، لیکن جب بھائی جوان ہوا
تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ماں کو کتنی پریشانی تھی کہ جتنی آج مجھے بھائی کی پریشانی. پھر جب اور اللہ نے بیٹا دیا, اب بیٹا جوان ہو گیا, اب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ماں باپ کو فکر رہتی ہے اپنے جوان بیٹے کی. تو اس نے دیکھا کہ ماں سجدے میں رو رہی ہے, تو اس کو یہ بیٹھ گیا دیوار سے لگ کے. اس نے اپنے آپ سے بات کی کہ یار کیا میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں, کیوں میری ماں جو ہے وہ اتنا رو رہی ہے, میری وجہ سے رو رہی ہے. تو اٹھا اور ماں کے پاس کہ ماں کو میں کہوں, تو ماں ایک دم اٹھی تو ہاتھ اس کا سجدے گاہ پہ لگنے لگا. ماں نے ایک دم اس کے ہاتھ کو اٹھا کے پھینک دیا, کہا دفع ہو جاؤ. کہا تم نجس ہو, یہ کربلا کی مٹی ہے. رونے لگا. کہا ماں حضرت عباس کی قسم میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. کہا نہیں, جھوٹ بول رہے ہو, نکل جاؤ. کہا نہیں ماں میں یہ نہیں کروں گا. 2-3 دفعہ اس نے بولا. کہا امام حسین کی قسم دیتا ہوں میں آپ کو, میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. ماں نے کہا کہ وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ. کہتا ہے 15 دن میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. کہا پہلے جب میں نشہ نہیں کرتا تھا, مجھے نہیں ملتا تھا, تو میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے, لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ میں نے حضرت عباس کی قسم کھائی تھی. میں بیٹھا رہا. کہا اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ مسجد جانا شروع کیا, آنا جانا مسجد شروع کیا, اور بیٹھا رہتا تھا, سنتا رہتا تھا. پھر وہیں کوئی دوست تھا, کیا تھا, اس نے مجھے بولا کہ تم دوبارہ سے یہ پڑھنا شروع کرو مداحی اور یہ. تو انہی حالات میں کہتا ہے میں رات سو رہا تھا, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہستی تشریف لائی ہے, چہرے پر نور ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن لوگ احترام کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے, امام حسین ہے. کہا مجھے چہرہ نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے اپنے چہرے کے نور کو کم کیا, تو مجھے ان کا چہرہ نظر آیا. جیسے ہی چہرہ نظر آیا میں ان کے پاؤں کو پڑ گیا, اور وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو. وہ جانے لگے. کہا مولا جائیے مت, مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیں. وہ 1-2 دفعہ گئے, پھر انہوں نے مجھے, میں اور آگے جاتے تھے, میں کہتا تھا مجھے مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیں. کہا پھر انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں آرام کیا, اور کہا میری ایک دم آنکھ کھلی تو میں نے چیخ ماری. میں نے کہا امام کہاں ہے, امام. کہا میں گلی میں جا کے یا حسین یا حسین کرنے لگا, تو میرے گھر والے سمجھے کہ شاید اس نے اب نشہ چھوڑا ہے تو بیچارہ ایسا ہے. سب لوگ جمع ہو گئے, ماں باپ رونے لگ گئے. میں نے کہا نہیں, میں نے امام کو دیکھا ہے, میں نے امام کو دیکھا ہے. ایک جوان توبہ کر لے, امام. کہا پھر مجھے کربلا کا موقع ملا اور کربلا جانے لگا. ابھی وہ ماں جو کربلا کی مٹی کو, تسبیح کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی, آج وہی جوان امام حسین کے حرم میں سب سے بہتر پتھر کا کام کر رہا ہے. آج وہ حرم میں مشہور ہے امام حسین کے, اسے کوئی بھی کام ہو حرم کا, ہر طرح کا کام وہ کرتا ہے. اور اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم تو حرم کے اتنے کام کر رہے ہو, جو اصل خاک ہے جب مروں تو میری قبر میں ڈال دینا. توبہ, گناہ پر صبر کر لینا, یہ بارگاہ ایسی اذان موت, اسے کم نہ سمجھے. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے, وہ قیامت تک ہے. آج ان 2 شہزادوں کی شہادت کی مناسبت ہے جن کی ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب مدینہ سے دیکھا کہ بھائی جا رہے ہیں, تو کہا بھائی کہاں؟ کہا مدینہ, چھوڑ رہا ہوں. کہا بھائی آپ کے ساتھ جانا ہے؟ کہا ہاں, لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے. عبداللہ جعفر بیمار ہیں, مریض ہیں. بیٹھ گئی, آنکھوں میں آنسو آئے, چہرے پر آنسو گرا, آنکھ کھلی. کہا کیا ہوا شہزادی؟
کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کہا پھر آپ کو تو پتا ہے میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. کہا میں جانتا ہوں آپ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتے. کہا جائیے آپ جائیے. اور پھر اپنے 2 بچے بھی دیے. کہا ان کو بھی لے جائیے گا اون و محمد کو, جب وقت پڑے تو ہماری طرف سے امام پر قربان کر دیجئے گا. سواری چلی. آپ جانتے ہیں کس طرح بی بی کو سوار کیا گیا. حضرت علی اکبر سواری کو پکڑے کھڑے ہیں, شان و شوقت سے یہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اب جس طریقے سے یہ مدینہ سے گئے ہیں یہ واپس اس طرح مدینہ نہیں آئیں گے. ہاں عزادارو, روز عاشوراء آئی, ہر ماں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا تھا. ایک ایک کر کر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. جو بھی بدن آتا تھا بنی ہاشم کا وہ ایک بڑے خیمے میں رکھا جاتا تھا, امام لے کر آتے. بی بی زینب پہلے سے موجود ہوتی تھیں تاکہ بھائی کا ساتھ دے سکیں, پہنچ جاتی تھی. جب اون و محمد گئے بی بی خیمے میں چلی گئی. سجدے میں کہا پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں, قبول کر لیجئے گا. دونوں بھائی گئے, وقت نہیں ہے کہ ان کی جنگ بڑھی جائے. دونوں بھائی گئے اور بنی ہاشم کے چراغ تھے. جنگ لڑی انہوں نے, ایک ایک کر کے دونوں بھائی شہید ہو گئے. امام حسین دونوں کے بدن کو لے کر خیمے آئے. اب کیا دیکھا؟ دیکھا کہ بی بی زینب موجود نہیں ہے. اہل حرم سمجھے کہ کہیں خیموں میں بے ہوش نہ پڑی ہوں. بچے ہیں نا جوان. اب جب خیموں میں گئے تو دیکھا کہ بی بی سجدے میں ہے. پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں. کہا کہ بی بی سے کہ اون و محمد آ گئے ہیں. کہا اون و محمد آ گئے ہیں, ہم نے تو انہیں بھیجا تھا. اب آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک طرف اون ایک طرف محمد. امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. بی بی نے دونوں کے درمیان میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا. کہا پروردگار تیری شکر گزار ہوں, تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا. ہاں عزاداران محترم, وقت گزر گیا اور یہ وقت بس چند مراحل ہیں. آپ سے التماس دعا. وقت گزر گیا. جناب علی اکبر کے لیے یہ بیان کرتے ہیں بعض مقتل کہ جب وہ زمین پر اترے ہیں امام حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہیں. بھائی اور بہن کا رشتہ ایسا تھا, بھائی کو کسی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی تھی زینب, نہیں دیکھ سکتی. یعنی بھائی کا بیٹا گرا خود پہنچ گئی. اپنا بچہ بس سجدہ کیا. بھائی جب زین سے زمین پہ آیا, چند قدموں کے فاصلے پر زینب کھڑی دیکھ رہی ہے. واہ بتاوا محمدا. 11 محرم سواری گزری, بھائی کے بدن کو دیکھا, گر گئی سواری سے. یا رسول اللہ, حاضل حسین, یہ حسین ہے, خاک جس کے بدن پہ اٹی ہوئی ہے, خون میں غلطیتا بدن ہے.
سفر جاری ہے. بس چند لمحے. بی بی کو پرسا دینا ہے آپ. بی بی اپنے بچوں کو روئی نہیں ہے, دل کھول کے روئیے گا ان کے بیٹوں کو. پھر رستے میں سواری جا رہی ہے, امام حسین کا سر نیزے پر ہے. اپنے بھائی سے مخاطب ہوں, بھیا ہم سے بات نہیں کرتے مگر اپنی چھوٹی بیٹی سے تو بات کر لو. کوئی ذکر نہیں ہے اولاد, کہیں نہیں کہا آئے میرے بچے آئے, اور نہیں کہا. چاہے وہ کوفہ کا دربار ہو, چاہے وہ شام کا بازار ہو. واپس آئیں اربعین پہ, امام حسین کے بدن پہ گر گئی, مرقد پہ گر گئی. کوئی کچھ نہیں کہا, کہیں مقتل نے نہیں لکھا, یہیں روتی رہی, یہی گریا کرتی رہی. مگر جیسے ہی لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا, ہائے مدینہ, ام کلثوم بی بی کے جملے, آئے مدینہ ہمارے لیے دروازوں کو مت کھولنا, ہم بھائیوں کے ساتھ گئے تھے, ہم خاکوں کو لیے آ رہے ہیں, ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے, زخمی کرتے لے کر آئے. بی بی زینب جب اپنے گھر میں گئی نا, بس آخری جملے, بی بی زینب جب اپنے گھر میں گئی نا, اور جب اپنے گھر کے حیات کو دیکھا, اپنے گھر کے اون و محمد کے حجرے کو دیکھا, بس وہاں بی بی نے رونا شروع کیا. آئے اول, ہائے محمد. ہاں زاداران محترم, سارے سفر میں خاموش رہی ہے, مدینہ آ کر اپنے بچوں کا ماتم کیا ہے. یا حسین, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین, اے اون محمد, اے اون محمد, اے اون محمد, کس بات کا مانے ہو بران و محمد, کیوں ہو گئے اماں سے خفان و محمد. یا حسین, میں نے تو فقط اتنا کہا تھا میرے شیروں, میں نے تو فقط اتنا کہا تھا میرے شیروں, دریا کی نمی غازی نے بتایا کہ بہت جم کے لڑے ہو, غازی نے بتایا کہ بہت جم کے لڑے ہو جائے یہ ماتم پہ فدا اون و محمد.
یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہم آئے ہیں دینے کے لیے آپ کو پرسا، یہ خون جگر خود ہے عزاداروں کا نوغا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پرسا ہے ہمارا جو یہ اشکوں کی زبانی، ماتم کی صداؤں میں ہے ایک درد بیانی، نوحے بھی عزاداری دل کی ہے نشانی، نوحے بھی عزاداری دل کی ہے نشانی، لفظوں سے بھی ہوتا ہے یا نالو گریا،